بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں فیضان احمد۔ تو ناظرین، جو میں خبریں آپ تک رکھنے جا رہا ہوں ان میں جو سب سے پہلی خبر کی بات کی جائے، رونالڈو کا جلد ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ رونالڈو، جن کو کون نہیں جانتا، جو فٹ بال کے بہت بڑے پلیئر ہیں اور جن کو لوگ اب فٹ بال کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ عالمی فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے کہا کہ وہ جلد کھیل سے ریٹائر ہو جائیں گے تاکہ فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ 40 سالہ رونالڈو نے کہا کہ وہ کئی سالوں سے اس فیصلے پر غور کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام بھی۔ وہ اس وقت 952 گولز کے ساتھ تاریخ کے سب سے بڑے گول سیکیور ہے اور 1000 گولز کا ہدف مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، جو اگلی خبر ہے، ڈیجیٹل بینکوں کا بڑا اقدام۔ SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ڈیجیٹل بینکوں کے ساتھ MOU پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت اب کارپوریٹ اکاؤنٹ ایک ہی دن میں فعال کیا جا سکے گا۔ یہ اقدام سٹارٹ اپس اور نئی کمپنیوں کے لیے اکاؤنٹ کھولنے کا عمل تیز اور آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چیئرپرسن SECP عاکف سعید صاحب کے مطابق یہ شراکت کاروبار میں آسانی، مالی شمولیت اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ تو ناظرین، جو اس کے بعد اگلی خبر ہے، 27ویں ترمیم پر اپوزیشن رہنماؤں کی مشاورت۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے محمود خان اچکزئی، اسد کیسر صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم اور مشترکہ اپوزیشن حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور اور متحدہ اپوزیشن کے کردار پر بھی گفتگو کی۔ یہ ملاقات موجودہ سیاسی حالات میں اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، جو اس کے بعد اگلی خبر ہے، صوبائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا تھا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ صوبائی خود مختاری کمزور کرنے کی کسی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بانی PTI سے ملاقات کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں ہونے دی۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ اپنے قائد سے ملنا میرا حق ہے اور میں جمہوری طریقے سے اپنی آواز اٹھاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI جمہوریت اور آئین کے محافظ ہیں اور ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے جو اسے کمزور کرے۔ تو ناظرین، جو اس کی اگلی خبر ہے، پنجاب کابینہ نے TLP پر پابندی کی توثیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر عائد پابندی کی توثیق کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ مرکزی حکومت نے پنجاب حکومت کی سفارش پر مریتکے میں پر تشدد جھڑپوں کے بعد TLP پر پابندی لگائی تھی، جس میں 8 افراد جاں بحق اور 16 سے زائد زخمی ہوئے۔ کابینہ نے TLP کے زیر انتظام مساجد و مدارس کا انتظام معتدل علماء کے سپرد کرنے کا فیصلہ بھی برقرار رکھا ہے۔ تو ناظرین، جو اس کی اگلی خبر ہے، 27ویں آئینی ترمیم۔ حکومت کا مسودہ آخری مراحل میں، دفاعی اصلاحات شامل۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ حتمی شکل دے رہی ہے، جس میں
اہم دفاعی اصلاحات شامل ہے۔ ترمیم کا مقصد مسلح افواج کے درمیان بہتر رابطہ اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے تاکہ کسی بھی بیرونی جارحیت کی صورت میں فوری اور متحدہ رد عمل ممکن ہو۔ ذرائع کے مطابق یہ تجاویز حالیہ پاک بھارت تنازع سے حاصل شدہ تجربات کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ حکمران جماعت نون لیگ اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے تاکہ ترمیمی پیکج پارلیمان سے آسانی سے منظور ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقاتیں کی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے زیادہ تر تجاویز پر اتفاق کیا، تاہم این ایف سی ایوارڈ سے متعلق تبدیلیوں پر تفصیلات ظاہر کیے ہیں۔ ترمیمی بل میں ممکنہ طور پر درجہ ذیل نکات شامل ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کی تجاویز، ججز کی تقرری و تبادلے کا اختیار، جوڈیشل کمیشن کو دینے کی سفارش، آرٹیکل 243 کمانڈ آف آرمڈ فورسز میں تبدیلی، تعلیم اور آبادی منصوبہ بندی کو وفاقی فہرست میں واپس لانے کی تجویز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے اور آئندہ ہفتے کے آغاز میں ترمیم پارلیمان میں پیش کیے جانے کا امکان بھی ہے۔ تو ناظرین، جو اس کی اگلی خبر ہے، نومبر کی بیورو مون 2025 کی سب سے روشن سپر مون نے آسمان جگمگا دیا۔ نومبر کی مکمل چاندنی رات میں 2025 کی سب سے بڑی اور روشن سپر مون آسمان پر نمایاں رہی ہے۔ یہ منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب چاند اپنی زمین کے قریب ترین مقام پر تھا۔ اس سپر مون کو بیورو مون کہا جاتا ہے، جو روایتی طور پر اس وقت کی علامت ہے جب بیور اپنے سردیوں کے گھونسلے بناتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ سال کی سب سے قریب ترین سپر مون تھی، جو زمین سے تقریباً 3,56,980 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور تمام چاند سے 14% بڑی اور 30% زیادہ روشن نظر آتی ہے۔ دنیا بھر میں فلکیات کے شوقین افراد اور فوٹوگرافر نے اس حسین نظارے کو کیمرے میں قید کیا، جس نے آسمان کو چمکدار روشنی سے بھر دیا۔ تو ناظرین، جو اس کی اگلی خبر ہے، کویت نے وزٹ کویت آن لائن پلیٹ فارم متعارف کروا دیا ہے۔ کویت نے نیا ڈیجیٹل پورٹل وزٹ کویت باضابطہ طور پر فعال کر دیا ہے، جس سے دنیا بھر کے مسافروں کے لیے ای ویزا کا حصول مزید آسان ہو گیا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اب ایک ہی جگہ سے 4 اقسام کے ویزے سیاحتی، خاندانی، تجارتی اور سرکاری حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سیاحتی ویزا 3 ماہ قیام کی اجازت، خاندانی ویزا 30 دن قیام، تجارتی ویزا کاروباری ملاقاتوں کے لیے 30 دن، سرکاری ویزا سرکاری وفود کے لیے مخصوص۔ یہ اقدام ای ویزا سسٹم کو جدید اور آسان بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ تو ناظرین، جو اس کے بعد آخری خبر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یوم شہدائے جموں پر کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی ظلم کے سامنے سر رنگو نہیں ہوئے۔ بھارت نے 8 دہائیوں سے عالمی قوانین کے برخلاف کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر 1947 میں ہزاروں کشمیریوں کی نسل کشی بھارت کی پہلی دہشت گرد کارروائی تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا تھا۔
وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور عالمی سطح پر ان کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرے گا۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹ جو اس ویڈیو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب لائک کر دیجئے تاکہ میری ڈیلی کی ہر خبر، ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ اور ٹائملی پہنچ سکے۔ آپ کے لیے اتنا ہی۔ فیضان احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔